اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم سبق امداد باہمی کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم سبق امداد باہمی کی پڑھائی، املا، الفاظ معنی، امداد باہمی کی معروضی اور پہلے 4 سوال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اگلے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کل ہم نے کون سا کام کیا تھا۔ کل ہم نے سوال نمبر 5 جز نمبر الف ب جیم دال، یہ ہم نے سوالات کر لیے تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم پہلے ان سوالات کی دہرائی کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے آگے جو اگلے سوالات ہوں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم نے کل کون سا کیا تھا، کل کی ابھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5 جز نمبر الف، نور پور گاؤں کہاں واقع تھا؟ نور پور گاؤں پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھا۔ سوال نمبر 2 کون سا تھا؟ گاؤں میں دریا کی کیا اہمیت تھی؟ گاؤں میں دریا کی کیا اہمیت تھی؟ دریا کے شفاف پانی سے سارا گاؤں سرسبز شاداب رہتا تھا۔ کیسے؟ دریا کے شفاف پانی سے سارا گاؤں سرسبز شاداب رہتا تھا۔ آگے سوال نمبر 3 کون سا تھا؟ سوال نمبر 3، بچے دریا کے کنارے کیا کرتے تھے؟ بچے دریا کے کنارے کیا کرتے تھے؟ بچے دریا کے کنارے نہاتے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کیا کرتے تھے بچے دریا کے کنارے؟ بچے دریا کے کنارے نہاتے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اگلا سوال کون سا تھا؟ سوال نمبر دال، سوال سب کیا دیکھ کر پریشان ہوگے؟ سب کیا دیکھ کر پریشان ہوگے؟ سب یہ دیکھ کر پریشان ہوگے کہ دریا میں پانی بہت کم دیکھ کر سب پریشان ہوگے۔ کیا دیکھ کر پریشان ہوگے تھے؟ دریا میں بہت کم پانی دیکھ کر سب پریشان ہوگے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سے؟ اب ہم آج کا کام دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا جو کام ہے وہ ہم اب کرنے لگے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 1 2 3 4 5۔ سوال نمبر 5 ہے، امداد باہمی کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو امداد باہمی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ سوال نمبر 5 کون سا ہے؟ امداد باہمی کا کیا مطلب ہے؟ امداد باہمی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا تھا؟ عزیز طلباء، آپ نے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو سوالات کل کروائے تھے، پڑھائی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا تھا، اور سب لوگ یہی دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ دریا میں پانی کم ہو گیا ہے۔ اب سوال آگے یہ ہے کہ دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا تھا؟ اب سب کو پتہ ہے جس طرح سے سب لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے آپس میں مل کر مدد کی، کس میں مدد کی؟ وہی اس کا جواب ہے، دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا؟ دریا میں آنے والے پانی کے راستے میں ایک بڑی چٹان کے آ جانے سے دریا میں پانی کم ہو گیا تھا۔ سوال کیا ہے؟ دریا میں پانی کیوں کم ہو گیا تھا؟ عزیز طلباء، اس کا جواب ہے، دریا میں آنے والے پانی کے راستے میں ایک بڑی چٹان کے آ جانے سے دریا میں پانی کم ہو گیا تھا۔ دریا میں آنے والے پانی کے راستے میں ایک بڑی چٹان کے آ جانے سے دریا میں پانی کم ہو گیا تھا۔ تو اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال جو ہمارا آخری سوال ہے، گاؤں کے لوگوں نے مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اچھا، مسئلہ ہے کیا تھا؟ دریا میں پانی کم ہو گیا تھا۔ اچھا، ابھی میں نے ایک سوال پڑھا تھا کہ پانی کیوں کم ہو گیا تھا۔
अब जो है चट्टान के आ जाने से पानी कम हो गया था। अब जो मसला था, जो चट्टान दरिया में आई थी, दरिया में चट्टान की वजह से पानी कम हो गया था, तो वो मसले को कैसे हल किया? आपको याद है इस यूनिट का नाम क्या है? इस सबक का उन्वान क्या है? इमदाद बाहमी। इमदाद बाहमी का आपको मतलब भी पता है कि इमदाद बाहमी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कैसे हल किया था? गांव के लोगों ने इमदाद बाहमी से चट्टान को तोड़कर रास्ते से हटाया और मसले को हल किया। जी, यकीनन आपको इसका जवाब जो है वो पहले से पता होगा, लेकिन एक दफ़ा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। गांव के लोगों ने मसले को कैसे हल किया? गांव के लोगों ने इमदाद बाहमी से चट्टान को तोड़कर रास्ते से हटाया और मसले को हल किया। अच्छा जी, मैं ये जो आज के सवालात हैं वो दोबारा से पढ़ देती हूँ। जो आज की हमने सवालात किए हैं, इमदाद बाहमी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। इमदाद बाहमी का क्या मतलब है? इमदाद बाहमी का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। इमदाद बाहमी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। दरिया में पानी क्यों कम हो गया था? दरिया में पानी क्यों कम हो गया था? दरिया में आने वाले पानी के रास्ते में एक बड़ी चट्टान के आ जाने से दरिया में पानी कम हो गया था। जी, तो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। आखिरी सवाल है, गांव के लोगों ने मसले को कैसे हल किया? गांव के लोगों ने मसले को कैसे हल किया? गांव के लोगों ने इमदाद बाहमी से चट्टान को तोड़कर रास्ते से हटाया और मसले को हल किया। गांव के लोगों ने मसले को कैसे हल किया? गांव के लोगों ने इमदाद बाहमी से चट्टान को तोड़कर रास्ते से हटाया और मसले को हल किया। अजीज़ तुलबा, अब आपने क्या करना है? सबक इमदाद बाहमी के सवालात और जवाबात आपने याद करने हैं। याद करने के बाद आपने लिखने हैं। लिखने के बाद आपने अपनी अपनी मुतल्लिका टीचर को भेज देने हैं। आज का काम कौन सा है? सबक इमदाद बाहमी के सवालात और जवाबात। जो मैंने आपको ये वाले सवालात करवाए हैं, सफ़ा नंबर 138 पे सवाल नंबर 5 के जो जुज़ हैं वो सवालात मैंने आपको करवाए हैं। अब आपने सवालात जो हैं वो लिखने हैं, याद करने हैं और अपनी अपनी मुतल्लिका टीचर को भेज देने हैं। अब आप अपना काम याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।